ترمذی شریف کی روایت ہے، ان ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرۃ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضة ولیس للحجۃ المبرورۃ ثواب الا الجنہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بار بار حج اور عمرہ کیا کرو، کیونکہ حج اور عمرہ دونوں فقر، محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے کہ بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا صلہ اور ثواب تو بس جنت ہے۔ یعنی کہ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ حج اور عمرہ کرتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت میں غوطہ لگاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر برس رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں کے اثرات سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس کا ایک باطنی فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں بھی فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کی فقر اور محتاجی کو اور پریشان حالی سے اس کو نجات دیتے ہیں، اس کو خوشحالی ملتی ہے، اطمینان قلب کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور حج مبرور کا صلہ صرف جنت ہے۔ اور حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور سے مراد ہے نیکی والا حج، ایسا حج جو کہ نیکی کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ یعنی کہ حج مبرور وہ ہے جس میں یہ تین چیزیں پائی جائیں۔ سب سے پہلے یہ انسان کی نیت درست ہو، یعنی کہ حج ہم کر رہے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، لوگوں کا دکھاوا مقصود نہ ہو۔ دوسری چیز یہ کہ جس مال کے ساتھ حج کیا جا رہا ہے وہ مال پاک ہو، صاف ہو، حلال ہو، رزق حلال سے حج کیا گیا۔ اور تیسری یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد انسان کی زندگی میں تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ پہلے اگر نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے تو اب پابندی نظر آنی چاہیے حج کے بعد، اگر پہلے روزے نہیں رکھتے تھے تو روزوں کی پابندی نظر آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اخلاق میں بھی انسان کی نمایاں تبدیلی نظر آئے تو پتہ چلے گا کہ انسان کا حج مقبول ہو گیا، جیسے کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ، غیبت، چغلی، فضول کام جتنے بھی ہیں ان سے انسان رک جائے، حج کرنے کے بعد اس کی زندگی میں نمایاں تبدیل آ جائے اور بری باتوں کو چھوڑ دے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا حج مقبول ہو گیا، اور یہی حج مبرور ہے جس کا یہاں پر بشارت دی گئی ہے کہ اس کا صلہ صرف جنت ہی ہے۔